صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزری ہوئی آیتوں میں یہود کے ایک قبیلے بنو نضیر کا جو ہے تذکرہ ہو رہا تھا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ خالی کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ بیان گزرا تھا کہ اگر اللہ پاک نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے دنیا ہی میں عذاب دے دیتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی گزری تھی کہ صحابہ نے ان کے باغات، ان کے درختوں کو جلائے بھی، ان پہ روک ڈالنے کے لیے تاکہ وہ نکلے اور شاید خالی کرے۔ چنانچہ بغیر لڑائی کے وہ نکل گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت بھی دی، پھر اس کے بعد اجازت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک اونٹ لگا ہوا ہر آدمی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اتنا اپنا مال بھی ساتھ لے جا سکتے ہو بغیر اسلحہ کے۔ تو غرض وہ نکل گئے۔ اب تلاوت شدہ آیتوں میں، یعنی پہلی ایک ہی آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں ان کے چھوڑے ہوئے اموال کے متعلق بات ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ نے جب ان کے درختوں کو جلایا تھا تو بعض صحابہ وہ بھی تھے جنہوں نے اس سے اجتناب کیا تھا۔ جن صحابہ نے ان درختوں کو جلایا تھا وہ ان یہود پہ روک ڈالنے کے لیے تاکہ وہ نکلے شہر چھوڑے، مدینہ چھوڑے، اور جنہوں نے اجتناب کیا تھا میں نے عرض کیا تھا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کل کے دن یہی تو ہمارے بھائیوں کے حق میں آئیں گے، پھر کیوں نقصان کیا جائے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو تم نے درخت جلائے یا چھوڑے انہیں اللہ کے حکم سے، تم دونوں نے اسلام کی نیت سے کی ہیں، دونوں سے اللہ راضی۔ اب یہ مال بنو قریظہ کا، یہ مجاہدین کو ملنے والا مال مال غنیمت کہلاتا ہے، وہ مجاہدین کا ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مجاہدین جہاد کرتے ہوئے اس میں ان کو لڑنے کی نوبت ان کی نہیں آتی ہے، وہ مال پھر ان کا حق نہیں بنتا ہے۔ اس لیے یہاں یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ جو کچھ دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو بنی قریظہ میں سے، اس کو مال فے کہتے ہیں، یہ مال غنیمت نہیں۔ اب جو لوگ یہاں آئے تھے اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے نہ تم نے اونٹوں پہ سفر کیا تھا، جس طرح مجاہدین میدان جہاد میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں۔ یہ تو مدینہ طیبہ میں 2 میل کے فاصلے پہ بنو قریظہ آباد تھے۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو دلوایا، ایمان والو اس میں تم نے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں نہ تم نے اونٹ چلائے ہیں، یہ تو یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کو جس پہ مسلط کرتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ اور گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ پاک اور اللہ کے فرشتے ایسی حالت میں ان پہ آ گئے جو ان کو گمان بھی نہیں کر، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دی، مرعوب ہو گئے، جگہ چھوڑ دیا،
چلے گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اب یمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا۔ البتہ چند حدود و قیود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر تقسیم کرے پھر ان لوگوں میں، وہ آیت نمبر 7 میں بیان ہو رہا ہے، اس کی کچھ تفصیل بھی پھر بہت ہے، اس لیے میں نے ایک آیت پڑھی، وہ بعد میں بات آگے بیان ہوگی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو کچھ دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو بنی قریظہ میں سے، ان کے اموال و جائیداد میں جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا، وما اوجفتم علیہ، تم نے نہیں دوڑائے ان پہ، من خیل ولا رکاب، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، نہ تم اونٹوں پہ چلے، ولکن اللہ، لیکن اللہ، یسلط رسلہ، مسلط کرتے ہیں اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پہ اللہ چاہتے ہیں، بغیر لڑائی کے اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، رسول کو غالب بناتے ہیں، مخالفین کو مغلوب بناتے ہیں، واللہ